بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، ایک رات حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ پر بے چینی اور اضطراب کی غیر معمولی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس طرح کی حالت پہلے کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ پر وارد نہیں ہوئی تھی۔ کوشش کے باوجود ذکر و فکر میں یکسوئی حاصل نہیں ہوئی۔ تہجد کا وقت بھی گزر گیا لیکن بے چینی ختم نہ ہوئی۔ اچانک حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ شفا خانے جا کر مریضوں کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہی شفا خانے میں داخل ہوئے، ان کے بے چین دل کو قرار آ گیا۔ اس اچانک تبدیلی پر وہ حیران ہوئے۔ یکایک ان کی نظر ایک مریضہ پر پڑی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، ہاتھ پیر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ لڑکی نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے ساختہ اس نے اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ نے میرے دل کی یہ حالت کر دی ہے۔ اللہ نے مجھے خاص انعام عطا کر کے میری عزت افزائی کی۔ جب مجھے بلایا جاتا ہے تو میں دلی آرزو کے ساتھ اس کے طرف چل پڑتی ہوں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ یہ حالت و مقام دیکھ کر گمسم ہو گئے۔ ہوش و حواس بحال ہوئے تو لوگوں سے دریافت کیا کہ اس لڑکی کو کیا تکلیف ہے، اس کے ہاتھ پیر کیوں رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس لڑکی کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے اور اس کا مالک اسے یہاں علاج کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ لڑکی نے جب یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے اور اس نے عربی میں چند اشعار پڑھے: اے لوگو، میری اس حالت میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ میں بظاہر دیوانی دکھائی دیتی ہوں لیکن میرا دل خبردار ہوشیار ہے۔ میرا جرم عشق ہے اور میں اس محبوب کی الفت میں گرفتار ہوں جس کے حکم کی سرتابی کوئی نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس بات کو تم خرابی سمجھ رہے ہو وہی میری خوبی ہے اور میری خوبی تمہارے نزدیک جرم و خطا ہے۔ ذرا سوچو، جو شخص اللہ کی محبت میں گرفتار ہو اور اللہ سے راضی ہو وہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ کنیز نے جب اپنی کیفیت کو الفاظ کا جامہ پہنایا تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی۔ لڑکی نے جب انہیں روتے دیکھا تو کہا: اے سری سقطی، اس طرح رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کو اس طرح پہچان لیں جو پہچاننے کا حق ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا: اے لڑکی، تم مجھے کیسے جانتی ہو اور تمہیں میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ لڑکی نے کہا: جب میں نے اللہ کو پہچان لیا تو پھر میں کسی اور سے ناواقف کیسے رہ سکتی ہوں؟ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا: اے لڑکی، تو دوست کس کو رکھتی ہے؟ جواب ملا: میں اس ذات کو محبوب رکھتی ہوں جس نے مجھے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائی اور اپنے کرم سے نوازا ہے۔ وہ ذات ہے جو انسان کی رگ و جان سے زیادہ قریب ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا خانے کے منتظم سے اس کنیز لڑکی کو رخصت کرنے کی درخواست کی تو اس نے ان کو شفا خانے سے فارغ کر دیا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: اب تم آزاد ہو، جہاں جی چاہے چلی جاؤ۔ لڑکی نے کہا: حضرت آپ میرے مالک نہیں ہیں، جب تک میرا مالک آزاد نہیں کرے گا میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسی وقت کنیز کا مالک بھی آ گیا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا: اے شخص، میں حیران ہوں کہ تو نے اس لڑکی کو کیوں قید کر دیا ہے۔ یہ تو مجھ سے زیادہ قابل احترام
اور دانش مند ہے۔ اس شخص نے کہا حضرت میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے اور نہ آرام کرتی ہے، زیادہ وقت کسی فکر میں گم رہتی ہے۔ میرے پاس ایک یہی کنیز ہے جسے میں نے 3000 درہم میں خریدا ہے۔ اس کی خوبیوں کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ یہ لڑکی میرے لیے بے حد منافع بخش ثابت ہوگی، کیونکہ اس کی آواز بہت سریلی ہے اور گاتی بہت اچھا ہے، لیکن ایک دن نغمہ سرائی کے بعد آوازاری کرنے لگی اور آلات موسیقی توڑ دیے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم اس کی جو بھی قیمت طلب کرو میں تمہیں دوں گا، تم اسے آزاد کر دو۔ اس شخص نے حیرانی سے کہا حضرت آپ ایک درویش ہیں، اتنی قیمت کہاں سے دیں گے؟ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم اس کی فکر نہ کرو، تمہیں مطلوبہ رقم مل جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر آ گئے۔ ان کے پاس 1 درہم بھی نہیں تھا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ پوری رات رو رو کر بارگاہ الہی میں فریاد کرتے رہے، یا الہی تو میرے ظاہر اور باطن کو اچھی طرح جانتا ہے اور مجھے تیرے فضل و کرم پر پورا یقین ہے، مجھے اس معاملے میں شرمندگی سے بچا لے۔ دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص ہاتھ میں شمعدان لیے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ 4 خادم تھے۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا میرا نام احمد بن مثنیٰ ہے۔ ایک غیبی آواز نے مجھ سے کہا کہ سونے کی 5 تھیلیاں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز فجر کے فوراً بعد حضرت سری سکتی احمد بن مثنیٰ کو ساتھ لے کر نفسیاتی اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے سلام کے بعد عرض کیا حضرت میں نے خواب میں ایک آواز سنی، کیا خوب ہے وہ دل جو ہماری یاد میں محو ہے اور ہم سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ اسی وقت میرے دل میں یہ خیال القا ہوا کہ یہ اعلان حضرت توفیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہو رہا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ توفیٰ وہاں آ گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ کہہ رہی تھی یا الہی تو نے میرا راز سب پر ظاہر کر دیا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بی بی توفیٰ کے مالک سے کہا اے شخص میں تیرے مطالبے کے مطابق رقم لے آیا ہوں، تو چاہے تو میں اور دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر بی بی توفیٰ کے مالک کی گریہ و زاری میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے یہ رقم نہیں چاہیے، آپ گواہ رہیے کہ میں نے بی بی توفیٰ کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا، میں صرف رضائے الہی کا طلبگار ہوں۔ احمد بن مثنیٰ نے روتے ہوئے کہا افسوس میں خدمت سے محروم رہا، جس کام کے لیے میرا انتخاب کیا گیا تھا وہ کسی اور کے ذریعے پورا ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے شرف قبولیت نہیں بخشا اور یہ امر میرے لیے سخت اضطراب کا باعث ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنا تمام مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا اور اب مجھے اس پر کوئی اختیار نہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کر لے اور مجھے اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بی بی توفیٰ رحمۃ اللہ علیہ پر خصوصی کرم فرمایا ہے۔ اس کے وسیلے سے دوسروں کو بھی ہدایت اور سرفرازی عطا ہوگی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بی بی توفیٰ سے مخاطب ہوئے، جن کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا۔ اے توفیٰ اب رونے کا کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرما کر
تمہیں غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت بی بی توفیق رحمۃ اللہ علیہا نے اشعار میں کہا، جس کی کشش مجھے کھینچ رہی ہے اور جس کی طرف میں بھاگی جا رہی ہوں، اس کے لیے آنسو بہہ رہے ہیں۔ قسم ہے اس حق کی جس نے مجھے طلب کیا ہے، میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں تاکہ وہ مجھے مطلوب تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر بی بی توفیق اسپتال سے باہر نکل گئی اور پھر کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ حضرت سری سکتی احمد بن مسنا اور حضرت بی بی توفیق رحمۃ اللہ علیہا کا مالک تینوں کعبۃ اللہ کی زیارت و طواف کی نیت سے روانہ ہوئے۔ راستے میں احمد بن مسنا کا آخری وقت آ گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ باقی دو افراد کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں درد اور شوق میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، خدا کا دوست اس دنیا میں بیمار ہے اور اس کی تکلیف طول پکڑ چکی ہے۔ اس تکلیف کا علاج محبت الہی ہے اور خدا نے اپنے فضل و کرم سے خود اسے جام محبت پلا دیا ہے۔ خدا کا دوست اس کی طلب میں دنیاوی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ پر ان کلمات نے بہت اثر کیا۔ آپ اس آواز کی طرف چلے۔ اسی اثنا میں کسی نے ان کا نام لے کر پکارا، اے سری سکتی یہاں آئیے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے پکارنے والے کو دیکھ لیا، پوچھا تم کون ہو؟ جواب ملا، میں وہی بی بی توفیق ہوں جسے آپ نے ہسپتال میں دیکھا تھا۔ بی بی توفیق اتنی ضعیف و ناتواں ہو چکی تھی کہ پہچاننا مشکل تھا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی توفیق خلوت اختیار کر کے تمہارا یہ حال کیوں ہوا ہے؟ بی بی توفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا قرب عطا فرما دیا ہے، غیر اللہ سے لا تعلق اور بے نیاز کر دیا ہے۔ جب بی بی توفیق نے احمد بن مسنا کے انتقال کی خبر سنی تو فرمایا، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ نے انہیں بڑی عزت و عظمت بخشی ہے، وہ جنت میں میری پڑوسی ہوں گے۔ حضرت بی بی توفیق نے اپنے سابقہ مالک کے لیے بھی دعائے خیر فرمائی۔ دعا کرتے ہوئے آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حالت بے ہوشی میں ہاتف غیب نے آواز دی، توفیق تیرے پروردگار نے تجھے طلب فرمایا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بی بی توفیق کعبۃ اللہ کے قریب گر گئی اور مالک حقیقی سے جا ملی۔